عام علی الاعلان نہ کھائیں پئیں، آپ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کا پیٹ بھریں اور تلاوت کریں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار مسائل پیدا فرمائے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ذکر فرمایا، وہ جو میں نے ذکر کیا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور تیسری بات جو آپ نے ذکر فرمایا کہ فراغ کا قبل شغل کا، کہ فراغت کے دنوں کو، جس دنوں میں آپ کے کام نہیں ہے، ایک دم خالی گھوم رہے ہیں، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جب ذمہ داری آ جائے گی تو ذمہ داری کے دنوں میں وہ دنوں کو یاد کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ کو ابھی غنیمت جاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا اور آپ کے پاس وقت دیا ہے۔ جب آپ مشغول ہو جاتے ہیں تب مجھے یاد آتا پچھلا زمانہ کہ وہ کتنا اچھا زمانہ تھا، اس وقت کتنے اچھے تھے، خوشحال تھے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ تیاری کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنم کا قبل فقر کا، کہ غنیمت کے دنوں میں، مالداری کے دنوں میں آپ فقر کے دنوں سے زیادہ غنیمت جانو کہ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، آپ کو عزت دیا، آپ کو رزق دیا ہے، آپ کو کھانے کے سامان مہیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اسے غنیمت جاننا کہ اگر آج دیا ہے اس کی قدر نہ کریں گے، آج مال کی قدر نہ کریں گے، آج ہم زکوٰۃ نہ نکالیں، فطرہ نہ نکالیں اور حاجت مندوں کو حاجت پوری نہ کریں، جب آپ کو اگر محتاجی آ جانے کے بعد تب احساس ہوتا ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے، مالداری کیا چیز ہے۔ اور یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی رکھا کہ اس میں ہمسائیوں کا بھی خیال ہے، ہمدردی کا بھی روزے میں خیال رکھا گیا ہے۔ روزے کا خیال اس طور پر کہ جہاں آپ کو صبر کرنا ہے وہی ہمدردی بھی ہے روزے میں۔ روزے میں اس طور پر ہمدردی ہے کہ آپ جب کھاتے ہیں، جب آپ عمدہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اسی مہینے میں آپ صدقہ فطر بھی نکالتے ہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اپنے جو کچھ بھی ہے اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں ہم بھی بہترین سے بہترین کھانا کھاتے، آپ بھی کھاتے ہیں، اور جو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے دیا، آپ اسے نکال کر جب کسی فقیر کو دیتے ہیں وہ بھی بہتر کھانا کھانے لگتا ہے، وہ بہتر لباس پہننے لگتا ہے۔ تو اس میں ہمدردی بھی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور اسی لیے میں اکثر ذکر کیا کہ جو لوگ صاحب مال ہیں، اگر زکوٰۃ کے مال ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اگر بینک بیلنس ہے، تو آپ اپنے مال کا حصہ لگائیں، جتنے زکوٰۃ 2.5 یعنی 100 میں 2.5 روپے آپ اسے نکال کر کے جو اس کا مصرف ہے اسے دیں، اور اس سے بہتر مصرف کہ آپ کے پاس میں آپ کا ادارہ ہے اور آپ کا دینی ادارے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا حصہ نکال دیں۔ اور جو مدارس آپ کی نظروں میں بہتر کام کر رہے ہیں، جہاں آپ کا پیسہ بہترین جگہ پر جا رہا ہو، اس سے دین کا کام ہو رہا ہو، آج دین پر چلنے والا ایک مجاہد سرزمین ہندوستان میں آواز لگا دی، آج پوری حکومت کی نظریں کھڑی ہے، سب کے سب سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا اس قوم میں ایک آدمی نہتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس قوم کو ڈرانا بڑا مشکل ہے۔ یہ قوم ساری چیزوں کو تیاگ سکتا ہے، اگر ذات رسول اللہ پر کوئی بات آ جائے تو اس کا ادنا بچہ بھی اپنا سر کٹانے کے لیے کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہمارے ایک مولانا کھڑے ہوئے، آج پورے ہندوستان اور دیگر ممالک کے علماء کھڑے ہو گئے کہ ہاں آپ نے صحیح جواب دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جب ایسے مجاہد ہم اپنے ادارے سے قائم کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، جب ایسے بچے نکلتے ہیں تو یقین جانے کہ اس سے ہمیں بھی سکون محسوس ہوتا ہے اور دین کی بھی تبلیغ عام خاص ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں بنیاد کو مضبوط کرنا، جو ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو ہمیں ایک طریقہ بتایا، اصول بتایا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے، اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے اداروں کو مضبوط کرو۔ جہاں آپ کے افراد پیدا ہوں گے وہی افراد ہر مساجد کی حفاظت کریں گے، وہی افراد آپ کے حق کو منوائیں گے، وہی افراد آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جب وہ رہنما بہتر ہوگا جو آپ کے گھر سے نکلیں گے تو یقین جانے کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آن پڑے گی تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے وہی بچے آپ کے لیے کام کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ کو وسائل بنانا ہے، ان کے طریقے بنانا، ان کے اسلوب بنانا، ان کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے، اور بچوں کو پڑھانے کا تمام طرح کے انتظامات آپ کو خود سے کرنا ہے۔ اور یہی چیز آج ایک ملک کے پریزیڈنٹ نے اعلان لگایا ہے کہ مسلمان اگر صرف اپنے زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی کفالت کرنے کے لیے اگر ہر طرح بیت المال کا ایک ذخیرہ بنانے لگے تو دنیا کے تمام بچوں کو پڑھانے کے لیے کافی ہے مسلمانوں کی ضرورت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی آج ہم اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہ نکال رہے ہیں، بچ رہا پیسہ، تو میرے دوست آپ علماء کرام سے پوچھیں، وہ پیسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح سے ہمارے دیگر پیسوں کو کھا لیتا ہے، ہماری دولت کو کھا لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب ہم فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، کب ہم محتاج بن جاتے ہیں، کب ہم فقر کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امتیوں، یاد رکھنا کہ غنم کا قبل فقر کا، کہ غنیمت جانو تم اپنے مالداری کو اور فقر محتاجی آنے سے پہلے۔ تو میرے دوست، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اپنی مسجدوں میں آنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اجتماعی دعائیں کرنی ہے، خصوصی طور پر ہمارے نوجوان بچوں سے کہ آج آپ کو اللہ نے صحت دیا ہے، ابھی قوت ہے، آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ دے گا۔ یہ مہینہ مانگنے کا ہے، اس مہینے میں جتنا طلب کریں اللہ دیتا ہے۔ اور میں اس سے آگے جو گفتگو ہے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کو گفتگو ہوگی، اور کہنے سننے